بار رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ صدیق بزرگ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل لگا دی تھی جس میں ہر روز ایک انگور لگتا، اور جب اس عابد کو بھوک لگتی وہ اس میں سے یہ انگور توڑ کے کھا لیتا، اور جب اس کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی خود بخود زمین سے ابل پڑتا اور یہ اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح یہ طویل عرصہ گزار گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ثابت کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، تو اس عابد نے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں میرا رب دیکھ رہا ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کا آر ہے، یکتا ہے، حی القیوم ہے، دلوں کے آسرا سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بوڑھے بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر آ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور وہ برہنہ کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا برہنہ بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے، اگر آج مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، قسم ہے میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے جہنم کے کاندھے کے کپڑے پہنائے جائیں؟ آگ کے پلاٹ مانگتا ہے، میری عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا، زانی کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا ناراض نہ ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق بہکایا تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی جھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو میں تیری بات مان کر اس خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک رات سو جاؤں گا، اس لڑکی نے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد ڈبے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ بھی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلا رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، مجھے کیا ہوا ہے، تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی کہ انگوٹھا جل گیا، پھر اس انگلیاں جل گئی، پھر اس بزرگ کا ہاتھ جل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چینخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو شیطان نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں کی بیٹی سے فلاں بوڑھے بزرگ عابد شخص نے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر لے آیا اور ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا۔ جب وہ بزرگ عبادت کیا کرتا تھا وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عباد سے پوچھا، فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عباد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر عابد سے کہا، کو کہو کہ وہ میرے پاس ہے۔ بزرگ عابد نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، یہ بیچاری لڑکی زنا کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی تو نے اسے جان سے مار دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کی عبادت خانے کو گرا دیا اور عباد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو کوڑے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا۔ عباد کہا، جو رات کے وقت واقعی میں جل گیا تھا۔ عباد نے اس ہاتھ کو آستین میں چھپایا۔ وہ عباد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ عارف عباد کے سر پر رکھا اور جنادوں کو حکم دیا کہ
आरा चला दो। चनाचा हुक्म मिलते ही जल्लादों ने तामील की और आरा चला दिया। जब आरा आबाद के दिमाग तक पहुंचा तो उसकी आ निकल गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई, इसको कहो कि कुछ ना बोलो, मैं तेरा सब्र देखना चाहता हूँ। इसके सदमे ने मेरे अर्श बरदारों को, मेरे आसमान के मकीनों को रुला दिया है। मुझे मेरे गलबे और जलाल की कसम, अगर इस आबाद ने दूसरी मर्तबा आवाज निकाली तो मैं आसमान को जमीन पर गिरा दूंगा। चनाचा उस आबाद ने दूसरी मर्तबा आ नहीं निकाली और ना कोई बात बताई, हत्ता कि इस हालत में उसका इंतकाल हो गया। चनाचा जब वो फोत हो गया तो अल्लाह ताला ने मुर्दा औरत में रूह डाली जो आबद का अमल देखकर दुनिया से कूच कर गई थी। औरत ने लोगों से मुखातब होकर कहा, अल्लाह की कसम ये मजलूम होकर फोत हुआ, इसने ज़ना नहीं किया था और मैं अभी तक कंवारी हूँ। इसके बाद इस औरत ने गुज़श्ता रात का सारा वाक़या लोगों के सामने नकल किया। तो ये सुनकर जब लोगों ने उसका हाथ निकाला तो जैसा लड़की ने बताया था वो वैसा ही चला हुआ था। ये देखकर लोग कहने लगे कि अगर हमें इल्म होता कि असल हकीकत क्या है तो हम कभी भी इसके जिस्म को ना चीरते। आप ये दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो लड़की भी जैसे पहले मुर्दा थी वैसे ही मुर्दा हो गई। फिर इन दोनों को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो उसमें कस्तूरी अंबर की खुशबू महक रही थी और फिर इनका जनाजा पढ़ने के लिए उनकी मय्यतों को लाया गया। इनको आसमान से किसी ने मनादी की जिसका तर्जुमा ये है, सब्र करो यहाँ तक कि फरिश्ते उनका जनाजा पढ़ लें। इसके बाद लोगों ने इनका जनाजा पढ़ा और दफना दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।